سامعین محترم، سایہ مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ، آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو سامعین محترم، قربانی جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ قربانی کرے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث جو ہیں اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، صدقہ کر دیں، تو یاد رکھیں کہ جانور ذبح کرنے کا حکم ہے تو جانور کو ہی ذبح کرنا پڑے گا، اس کی جگہ پہ اور قابل قبول عمل نہیں ہے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح حدیث مبارک ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وہ جو جانور تم نے اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے، جسے اللہ کی راہ میں تم نے قربان کیا ہے، وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہاں تو آپ نے جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ گوشت اس کا خود کھایا اور دوستوں کو کھلایا، رشتہ داروں کو کھلایا، تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ قیامت والے دن وہی جانور جو تم نے یہاں ذبح کیا تھا خود ہی کھا لیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت والے دن سینگ بھی عطا کرے گا، بال بھی، کھر بھی عطا کرے گا، وہ جانور زندہ ہوگا، اور فرمایا وہ کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی خون گرتا نہیں ہے، ابھی خون گرتا نہیں ہے زمین پہ۔ قربانی کا اتنا بڑا اجر ہے کہ فرمایا ادھر تم نے چھری چلائی ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی وہ تمہارا چھری چلانا، تمہارا اس جانور کو ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اینڈ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا بڑا اجر ہے کہ ابھی تم جانور کو ذبح کرتے ہو، خون زمین پہ گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، اور یہ جو جانور ہے ذبح کیا ہے اور اس کے کھر ہر چیز تم نے جو ہے وہ کھا لی ہے، گوشت بھی کھا لیا ہے اور خود ہی کھایا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جانور کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا، اور جانور جو ہے وہ تمہارے لیے آئے گا، تمہاری سواری بنے گا، اور تم اس کے اوپر سوار ہو کر جو ہے میدان محشر میں جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب بندے کو میدان محشر میں کوئی چیز جو ہے وہ مل نہیں رہی ہو تو بندے کے سامنے ایک جانور آ جائے اور بندہ جو ہے اس کے اوپر سوار ہو کر جو ہے جس جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ چلا جائے، تو یہ
جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوگی، تو فرمایا قیامت والے دن یہ جو جانور تم نے ذبح کیا ہے یہاں پہ، یہ پھر آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا اس کو خوش دلی سے کرو، یعنی اپنے اوپر اس کو برڈن نہ سمجھو، نہیں مجبوری میں نہ کرو کہ ہاں اب فرض ہو گئی ہے تو کرنی پڑے گی، فرض ہے تو کرنی پڑے گی، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرو، کمی نہیں آتی، یاد رکھ لیں، اللہ کی راہ میں دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ ہو کہ یہ سن کر کے تم پر قربانی واجب ہو گئی ہے، تم نے قربانی کرنی ہے، تیرا چہرہ ہی بگڑ جائے، تیرا رنگ ہی متغیر ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تجھے یہ پتہ چلے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے تو تیرا چہرہ کھل اٹھے، تیرا چہرہ کھل اٹھے کہ مجھے جو ہے وہ قربانی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ ایک عظیم فریضہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے میرے ذمے ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے، تو تیرے چہرہ جو ہے وہ کھل جانا چاہیے، تجھے خوشی محسوس ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ جو ہے وہ تبدیلی آ جائے اور متغیر ہو جائے چہرہ کہ ہاں اب جانور بھی خریدنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ جب دین کی بات آتی ہے بس ہم یہ سوچ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اچھا زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی، اچھا کیسے کریں گے؟ تو جب کوئی گناہ کا کام آتا ہے سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شادی پہ جو ہے وہ کنجر نچانے کہاں سے پیسے آئیں گے کوئی نہیں سوچتا، سوچ ہی مفقود ہو گئی۔ فلاں گناہ کا کام کرنا ہے، پیسے کہاں کوئی نہیں سوچتا، بڑے پیسے ہیں، قرضہ بھی لینا پڑے گا تو لیتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری سوچیں مفقود ہو جاتی ہیں اور پھر ہم سوچتے ہاں کہاں سے پیسے لانے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ذہنوں میں باتیں ڈالتا ہے، تو بس یہ اتنا مقروض ہے، تیرے پاس تیرے پلے کچھ نہیں ہے، کھربوں روپے کا وہ مالک ہوتا ہے، تو پھر حساب لگانے بیٹھ جاتا ہے کہ تیرے تو پاس کچھ ہی نہیں ہے۔ ایسی سوچیں جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے اور تم جو ہے اس سوچ میں پڑ جاؤ کہ اچھا پتہ نہیں جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ ہوگی نہیں ہوگی، اور جو ہے تم جو ہے اس میں تمہارا جو ہے وہ چہرہ متغیر ہو جائے اور تیرے دل میں کوئی ملال پیدا ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو ہے جب بھی قربانی کرو گے تو خوش دلی کے ساتھ کرو گے، تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہارا دل باغ ہو جائے کہ ہم اپنے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں یہ سنت کو پورا کر رہا ہوں، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کر ہی نہیں سکتے، تو تجھے اگر یہ سعادت ملی ہے تو تجھے تو خوش ہو جانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے، اس کو قربان کرے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی، یاد رکھ لیں یہ لازم ہے، یہ چیز لازم ہے کہ تم خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ جانور ذبح کرو۔ اور اگلی بات بھی بہت ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر، یعنی وہ ثواب کا بھی طالب ہو، مقصد اس کا کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس جانور کو ذبح کرنے پر مجھے اجر عطا فرمائے گا، مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میری بخشش فرما دے گا، اس کا ذہن یہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ فلاں ہمسایہ جو ہے اس نے 20 یا 50 لاکھ کا جو ہے وہ
جانور لیا ہے، میں نے تو 60 یعنی 1000 کا لینا ہے، میں نے اسے بڑھنا ہے، یعنی پتہ چلے کہ میں جو ہے وہ چودھری ہوں، ٹھیک ہے، دکھاوے کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، اور بھی کوئی نیت نہ ہو، فخر کرنا بھی مقصود نہ ہو کہ میں نے تو جانور ایسا لینا، پتہ چلے کہ میں نہیں خریدا ہے، کوئی اور خرید نہیں سکا، تو اگر تو ایسی نیتیں ہیں تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی نیت کیا ہو؟ پہلے نمبر پہ خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر وہ جانور کو ذبح کرے۔ دوسری بات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ثواب کی نیت ہو، نیکیوں کی نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہ مٹا دے گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر وہ قربانی کرتا ہے، یاد رکھیں حدیث کا لفظ سنیں، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قربانی جو اس نے خوش دلی اور طلب ثواب کی خاطر کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت والے دن اس کے اور آتش جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی۔ اس کے اور جہنم کے درمیان وہ قربانی جو اس نے خوش دلی اور ثواب پانے کے لیے کی ہے، فرمایا اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، وہ اس شخص اور آتش جہنم کے درمیان وہ جانور دیوار بن جائے گا، کہے گا مالک اس نے مجھے ذبح کیا تھا اور طلب ثواب کی خاطر کیا تھا، خوش دلی سے کیا تھا، تو یا رب العالمین اس بندے کو جہنم کے اندر نہ جانے دینا۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں بٹھا لیں کہ طلب ثواب، اور اگلی بات جو ہے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کی جائے، جانور کو ذبح کیا جائے۔ طبرانی میں حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیارا پیسہ روپیہ نہیں ہے، یعنی وہ تمہارا جو تم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے خرچ کر دیا وہ تو کمال پہ پہنچ گیا ہے، تمہارا پیسہ وہ تو تمہارا پیسہ بچ گیا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں تم نے جو ہے اس کو کیا کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی صاحب نصاب ہو قربانی نہ کرے۔ اب صاحب نصاب کون سا شخص ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کا آپ حساب لگا لیں، اگر 1000 روپے چاندی کا ریٹ ہے آج کل تو 52,500 روپے بن جائے گا، یہاں کم ہے تو کم پیسے بن جائیں گے، اگر 1000 سے زائد جو ہے اس کی قیمت ہے تو پھر جو ہے وہ زائد پیسے بن جائیں گے، یہیں کہ 60,000 یعنی 55,000 50,000 45,000 یعنی 1000 سے کم اور زیادہ پہ جو ہے وہ آپ حساب لگا لیں۔ تو ایسا شخص جس کے پاس اتنے پیسے ہیں حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کیا ہے؟ جو روز مرہ جو ہے اس کے بندے کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کی حاجت اصلیہ ہیں، اس کے علاوہ بندے کے پاس یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا مال تجارت جو ہے اس کی دکان ہے، شاپ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 70,000 80,000 روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، یا جو ہے مال تجارت پیسے ہیں، یا پھر اس کے پاس سونا، صرف اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ 1 تولے کے ساتھ پیسے مل جائیں گے یا مال تجارت مل جائے گا، کوئی چیز ملنے سے
تو 1 تولے کے اوپر بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ شخص ہے جو صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب شخص ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جس کے اندر وسعت ہو، کیا ہو؟ وسعت ہو، یعنی اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا قربانی نہ کرے۔ وسعت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہیں، پیسے بھی موجود ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، جس میں وسعت بھی ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمایا عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اور بعض ساتھی ایسے کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ موجود ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے جانور کو ذبح کیا، قربانی کر دی ہے، تو باقی سب کی طرف سے، خاندان کی طرف سے ہو گئی۔ بھئی دیکھنا پڑے گا کہ صاحب نصاب کتنے لوگ ہیں۔ خاوند ہے، شاید بیوی کے پاس سونا موجود ہو اور پڑا ہوتا ہے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے 7.5 تولے اس کے پاس سونا موجود ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے خاوند نے دے دی قربانی تو عورت جو ہے، بیوی جو ہے وہ بری ذمہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت میں جو بھی صاحب نصاب ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، جس کے جو مال کے نصاب ہے اتنے پیسے کا، اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے، آپ کے گھر کے 7-8 افراد ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 70,000 کا ایک بکرا لیں، آپ 70,000 کا ایک بڑا جانور لے لیں، اس میں 7 حصے کر کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو سب ہی 70,000 کا لے لیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک جانور کو ذبح کر کے آپ کہیں کہ سب کی طرف ہو جائے گا، تو ایسی بات شریعت میں کوئی نہیں ہے۔ جتنے صاحب نصاب لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، انہیں قربانی ہی کرنی پڑے گی، اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ بات واضح۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، والد ہیں، اولاد ہے، لیکن والد صاحب نصاب ہیں، بیٹوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ وہ مالک ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ باپ 1000 روپے دے دیتا ہے، 500 دے دیتا ہے، وہ مالک نصاب ہی نہیں ہے، ان کے پاس خرچہ چلاتے ہیں، لیکن مالک باپ ہے، بیٹوں کے پاس نصاب نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ قربانی کر دے گا، وہ نصاب کو نہیں پہنچتے، ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر باپ نے انہیں دے دیا ہے، کہا یہ بیٹے کی فلاں بیٹے کی دکان ہے، یہ فلاں بیٹے کی دکان ہے، یہ اتنا جو ہے وہ مال فلاں بیٹے کا ہے، وہ دے دیا ہے، ان کو مال کے نصاب ہیں، تو اب سب کو قربانی دینا پڑے گی۔ اگر قربانی نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بات ذہن سے نکال دیں، ایسے فتنے اٹھتے رہتے ہیں کہ جی قربانی جو ہے وہ اس پیسے دے دیے جائیں کسی غریب کو پیسے بھی دیں، اسلام کون سا منع کرتا ہے؟ شادی بیٹی کی کرنی ہے تو شادی کرو، کس یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان کو تبدیل کیا جائے؟ کہ جب ہی کوئی ایسا یعنی اسلامی شعار جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو کب اسلام میں یہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ قربانی کریں جو واجب ہے، اور جو ہے وہ تو قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، غربا میں پیسے دیتے ہیں، ان میں راشن تقسیم کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی اجر دے گا، اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ذریعہ رکھے کہ قربانی اس کی جگہ پہ جو ہے وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ گناہ گار ہوگا۔
وہ جو جانور کو اس نے ذبح نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ گناہ گار ہوگا، اس کا اللہ کی بارگاہ سے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور شرع سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔